تقریبا نمبر 89۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں قسم اور اس کی اقسام اور اس کے کفارے کا تذکرہ ہے۔ کل آپ کے سامنے گزرا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، کسی کی خواہش کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، شیطانی اثر کی وجہ سے ایسے کام نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو اس کو کفارہ ادا کرو اور اللہ کی حلال کو حلال سمجھو اور اس کو استعمال کرو۔ کیوں وہ بات نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سب کی مشکلیں اللہ آسان فرمائے۔ تقریر کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ بس چھوڑ دو، گیا ہے بھائی، زاہد چلا گیا ہے۔ جی، ایک بات ذکر کر کے قسموں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قسم کی 3 قسم ہوتی ہیں، تینوں کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں پھر بات عرض کرتے ہیں۔ فرمایا لا یؤاخذ، مؤاخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا، کم تمہاری، اللہ باللغو، لغو بےہودہ چیزوں کے ساتھ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں جو بےہودہ قسم ہے اس کا اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، مطلب کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذ، پکڑ کرے گا، مؤاخذہ کرے گا، کم تمہارا اللہ، بما، ان قسموں میں، عقدتم، جن کا تم نے پکا ارادہ کر لیا، الایمان، قسم کرنے کا۔ تو کیا پکڑو گی، کفارہ کیا ہے؟ فرمائے سنو، پکڑ کا ازالہ یہ ہوگا، فکفارتہ، پھر اس قسم کا کفارہ، اطعام،
کھانا کھلانا ہے 10 مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسط درمیانہ کھانا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، اعلیٰ بھی نہیں گھٹیا بھی نہیں، درمیانہ جو گھر والوں کو کھلاتے وہ کھلاؤ 10 مسکینوں کو۔ نمبر 2 او کسوتہم یا ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ۔ نمبر 3 او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کر دینا، یا فمن لم یجد اور فمن جو بندہ بھی لم یجد وہ طاقت نہ پائے، وہ پاتا ہی نہیں طاقت ان 3 کاموں کی، فصیام 3 ایام پھر روزے رکھنے ہیں 3 دن کے، وہ حدیث میں ہے لگاتار 3 دن کا روزہ ہوگا۔ ذالک یہ ہے کفارۃ و کفارہ مٹا دینا، ایمانکم تمہاری قسموں کے گناہ کا، قسم کا گناہ مٹ جائے گا کفارے سے، کفارے کا معنی مٹانے والا ہے۔ اذا حلفتم جب تم نے قسم اٹھائی، اگلی بات وحفظوا اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی جائز قسموں کی، اگر جائز قسم اٹھائی اس کی حفاظت کر کے آگے چلو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنے احکام اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل بھی آیا تھا کہ طیش میں آ کر، شیطانی اثر میں آ کر، جذبات میں آ کر، خواہشات میں آ کر کسی کی خواہشات پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر دینا۔ طیش میں آ کر نہ کہنا خدا کی قسم میں آئندہ کھاؤں گا ہی نہیں، میں یہ پیوں گا ہی نہیں، یہ میں پہنوں گا ہی نہیں، یہ میں بھائی سے بات کروں گا ہی نہیں، یہ میں اس رشتہ دار کو ملوں گا ہی نہیں، اس بہن کو میں نے سلامی نہیں کرنا ہے، یہ طیش میں آ کر یہ باتیں نہ کرنا۔ کل وہ تفصیل سنی تھی، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، منکوحات میں سے ہیں، حرام حلال عورتیں جو ہیں حرام کر دیا، بات چیت حرام کر دی، فرمایا یہ کام نہیں کرنے ہیں آپ نے۔ لیکن کبھی کبھی طیش میں آ کر لوگ ایسے کرتے ہیں تو قسم تو ہو جاتی ہے، طیش میں آیا، شیطانی اثر میں آیا، قسمیں اٹھا بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے پھر اگلی آج کی آیت میں اللہ نے قسم کی قسمیں اور اس کے کفارے کا ذکر کر دیا۔ یہاں بھی الفاظ کے اعتبار سے 2 ہے لیکن 3 قسم کی قسمیں ہیں، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے، سورۃ البقرہ میں بھی اس کی قدر تفصیل ہے۔ یہی تو نہیں تھا۔ تو تجھے استاد ہو تو پہلے قرآن سامنے رکھا تھے، گل سچی کرو، اسی پوچھے آئے ہیں اتنے بندے سن دیں یا سو گولی مارو، بند کر دو یار، گیٹ بند کرو، اصل ظلم ہویا بہت بڑا اس پنڈی شہر میں یہ بات ادھر ذکر کی 1-2 دفعہ۔ ایک جگہ ہم پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کے مضمون صرف اور نحو گہرا مضمون ہے، عربی گرامر بڑی سخت ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے استاد بھی ماہر ترین ہوتے ہیں، پڑھنے والوں کو بھی بڑا الجھنا پڑتا ہے۔ تو ہم وہاں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ پینٹ پتلون کے اندر اور پگڑی باندھی ہوتی تھی زبردست، کالی پگڑی باندھی ہوئی پینٹ پتلون میں آ کر وہ بیٹھ جاتا تھا کلاس میں، بڑی کلاس تھی، 150 کے طلباء تھے، علماء تھے، وہ بیٹھا ہوتا، ہم اس سے حیران ہوتے تھے، یا اللہ پگڑی اس کی بتاتی ہے بڑا کوئی اعلیٰ قسم کا آدمی ہے، پینٹ پتلون اور گندے کپڑے بتاتے، کوئی پوڈری شوڈری ہے،
لیکن وہ آتا تھا، ادب سے بیٹھتا تھا، ادب سے سنتا رہتا تھا۔ بعد میں ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے مدارس میں کہ سبق استاد سے پڑھ لیا بیٹھ کر، اب ایک بندہ دہرائے گا، باقی اس کو سنے اور غلطی نکالیں کہ نہیں استاد نے ایسے نہیں کہا، ایسے ہے، مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اس کی اصلاحیں ہوتی ہیں۔ پھر تو وہ ہمارے گروپ میں آ جاتا تھا، تو وہاں بولنے والا میں ہی ہوتا تھا، تو بڑے مولوی بھی ہوتے تھے، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ جب بولتے بولتے اگر مجھ سے واقعتاً مسئلہ بیان کرنے میں کمی ہو جاتی تھی، عربی گرامر تھی، تو وہ سر مار دیتا تھا، ایسے بولتا نہیں تھا۔ میں پھر جان بوجھ کر اس کو چھیڑنے کے لیے وہی بات کہتا تھا، پھر وہ سر مار، تیسری دفعہ کہتا ہے صحیح کرو، وہ یہ کہہ دیتا تھا۔ اب ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے۔ استادوں سے پوچھا، یہ کلاس میں بھی آتا ہے اور سر مار کر غلطی کا اظہار بھی کرتا ہے، بول بھی جاتا ہے۔ استادوں نے ٹھنڈا سانس لی، اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایجنٹ شیجنٹ بھی ہوتے ہیں، بیس بدل کر وغیرہ۔ استادوں نے کہا جانتا ہوں، نہ ایجنٹ ہے نہ کچھ ہے، اللہ کی مار سے ڈرو، اور یہ عبرت ہے، تو آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ پھر استادوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا فلاں ہے، اس کی ماں فلاں جگہ سے شادی ہو کر آئی، یہ فلاں ہے، اور اس نے پڑھا ہے، یہ عالم بنا ہے، عالم ہے، تب یہ گرامر کو سنتا ہے۔ عام آدمی کو گرامر کے وہ توبہ کرو خوشک مضمون ہے، لیکن اس نے کا دماغ جو گھوما ہے اور پھرا ہے، اس کی یہ حالت آئی، اس نے اپنی والدہ کے ساتھ بے ادبی کر دی تھی، غصے میں طیش میں آیا۔ عام آدمی طیش میں آئے گا، اس کے وہ بال پڑتا ہے، پھر ایک سمجھدار دین پڑھنے والا اگر کرے گا اس کی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس نے والدہ کو اس وقت طیش میں آ کر ایسے دھکا دیا یا تھپڑ دیا، وہ گر گئی، اس نے کہا اللہ تیرا حشر ایسی کر دے، کہتا اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو یہ استاد نے پھر کبھی کبھی کہنے کا مطلب ہے کچھ غلطی انسان سے ایسی ہو جاتی ہے، بے ادبی کی، گستاخی کی، کہ جیسے وہ قرآن کی بے ادبی کرنے پہ اور ساتھی کہہ رہے تھے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، بھائی رکھ واقعتاً وضو ہے یا نہیں سر پہ، تو قرآن اٹھاتا ہے، پتہ نہیں اندر کی حقیقت کیا ہے، اللہ عالم۔ تو کبھی انسان ایسی مار میں بھی آ جاتا ہے، کسی کی بے ادبی ہو جائے، والدین کی بے ادبی کا بڑا سخت اثر ہوتا ہے، کسی عالم کی بے ادبی ہو جائے، اللہ دماغ لے لیتا ہے، ایمان لے لیتا ہے، ایمان اس کا ہے، بہرحال دماغ اس کا کوئی الجھا ہوا نظر آیا ہے۔ اور کسی دین والے کی، عالم کی گستاخی کر دی جائے، بے ادبی، تو اس سے ایمان چھن جاتا ہے، وہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھر ایمان کے حوالے سے گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ایک درس ہے اچھا کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، آدمی محتاط طریقے سے چلے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالت اس کی تو ٹھیک ٹھاک تکڑا کٹا آدمی ہے، کسی جگہ کا مجاور نظر آتا ہے، خوب بکرے شکرے بیل شیل آتے ہوں گے کہیں پیروں کے، وہ کھانے پینے والا نظر آتا ہے، پتہ نہیں سچ ہے کیا ہے، کچھ کیا ہوگا، گائے کو دیا یا نہیں دیا، ہمیں کیا پتہ یار، ہم کس کے لیے جا کر تھانے میں لڑیں گے، کیا کریں گے۔ دوسری بات ہے تھانہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے، تھانہ متعلقہ تھانے میں بات ہوتی ہے، ادھر ہم کیا کریں، خدا کا بندہ، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ اب کہیں تو میں اگلی آیت کی وضاحت کروں، نہیں تو پھر کل اگر درس ہوگا تو ہوگا، نہیں تو جی ہاں نہیں، ہمارا یہ درس جو ترتیب سے ہوتا ہے، یہ صبح کی اذان کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح کی اذان کے بعد ایک آدھ آیت کر کے ہم تو اس کے بعد سنتوں کا ٹائم دے کر چلاتے ہیں۔ اچھا بات ختم، پھر یہ بات میں نہ کرتا جی۔ بات ذکر ہو رہی تھی قسم کی، ایک قسم لغو ہوتی ہے، لغو یہ ہوتی ہے بغیر ارادے کے، قسم کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، بغیر ارادے کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، قسم یہ بات ایسے ہے، خدا کی قسم میں یہ بات یہ ایسی تھی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بار بار ایسے بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے، قسم ارادہ قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگلے نے کہا میں نے یہ کیا، قسم کیا ہے، یہ خود قسم ہے اور پھر کہتا ہے کیا ہے۔ شریعت نے کہا یہ ناجائز ہے، یہ لغو ہے، بےہودہ باتیں کر رہے ہو، اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ بےہودہ قسم کے اوپر کفارہ تو نہیں ہے، سزا نہیں ہے،
لیکن ان سے بچنا ضرور ہے. لغو کہا اس کو، بیہودہ. البتہ حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بیجا قسم بھی اللہ کا نام جگہ جگہ استعمال کرنا بیجا، یہ بھی اللہ کے نام کی توہین ہے. اس سے روزی میں کمی آ جاتی ہے، معیشت میں کمی آتی ہے، فلہذا بچو اس سے بھی. نمبر 2، دوسری یمین ہوتی ہے. یمین عربی کا لفظ میں نے کہا قسم، یمین عربی میں ہے قسم. دوسری قسم ہوتی ہے منعقدہ. منعقدہ قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی آئندہ مستقبل کے لیے کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھاتا. آئندہ مستقبل کے لیے کسی اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے، خدا کی قسم یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ کروں گا، آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا، قسم اٹھا لی باپ کے سامنے کسی کے سامنے، یہ کام نہیں کروں گا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے اور مستقبل کے لیے. لیکن بعد میں انسان ایک خطا کر لیتا ہے، دوبارہ اس قسم کو وہ توڑ دیتا ہے. پوری کرنی چاہیے تھے. اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، آئندہ مستقبل میں منعقد ہونے والی، انعقاد پذیر ہونے والی. تو ایسی قسم کے لیے شریعت نے آج کی اس آیت میں کفارہ کیا. یہ ارادے سے ہوا ہے، یہ عقد سے ہوا ہے. اس کو کہا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانِ، تمہارا مواخذہ اللہ کرے گا ان قسموں میں جس کا تم نے پکا عقد دل سے ارادے سے کیا ہے. یہ کام میں نہیں کروں گا لیکن پھر کرتا ہے، اس کا کفارہ بتایا. نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسی بھی ہوتا ہے غلطی سے انسان قسم اٹھا لیتا ہے، جس کا ذکر کل سنے ہیں. لڑائی ہو گئی ہے اور تیش میں آیا، شیطانی جوش میں آیا اور کہتا ہے خدا کی قسم اس بھائی سے آج کے بعد بات ہی نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم اپنی بہن سے سلام بھی نہیں کروں گا، اس پڑوسی کے ساتھ یہ کروں گا، اس رشتہ دار کے ساتھ یہ، خدا کی قسم میرے قطع تعلقی ہے. اور پوری زندگی گزرتی نظر آتی ہے. کہتا بھائی فلاں جگہ فوتی ہوئی ہے، بیماری ہوئی ہے، وہ پریشان ہے. آپ کہتا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے. قسم کو بہانہ لگا کر شریعت کو توڑتا ہے. شریعت کہتی ہے قسم کو بہانہ نہ لگا، یہ یمین منعقدہ ہو کہ میں بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، سلام نہیں کروں گا، اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، اس کا غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گا. خدا کا بندہ یہ شریعت کے خلاف تو نے قسم اٹھائی ہے. اب شریعت کے تقاضے رشتہ داری کے پورے کرنے پڑتے ہیں، پڑوس کا پورا کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کلام کرنی پڑے گی. اس قسم کو توڑ، یہ یمین منعقدہ توڑ کر پھر کیا کرنے؟ تو گویا کسی کام کے نہ کرنے کی یا کرنے کی قسم اٹھائی، بعد میں کر گیا توڑ دی، یا ابھی ڈٹا ہوا ہے میں نے کلام کرنا ہی نہیں، میں نے قسم اٹھائی. شریعت کہتی کلام کر، قسم توڑ. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن نے کہا 3 چیزیں ہیں. ایک، قرآن نے کہا فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا. لیکن کھانا بھی کیسا وہ آپ جانتے ہیں. کھانا آج کل تو ایک مسکین کے بعض دفعہ 2 بندے جا کر بڑے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں میں کھانا بنتا ہے، اور کبھی کبھی بہت گھٹیا دال بھی چل جاتی ہیں. قرآن نے کہا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو عام طور پر تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، دال کھلاتے ہو دال روٹی، ساگ کھلاتے ہو ساگ روٹی، جو کھلاتے ہو درمیانہ کھانا. 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا دو. اور شریعت نے آج کے اعتبار سے جو اس کا کیا ہے، 10 مسکینوں کا 2 ٹائم کا کھانا، ایک مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا کتنا ہوگا؟ وہ آج کل اعتبار کیا ہے 350 روپیہ ہے، بلکہ اب آٹا اور آگے جا رہا ہے، 400 لگا دیا جائے تو 10 4 40، تو 10 مسکینوں کا کھانا کتنا ہو گیا؟ 4000 روپیہ دے دو، لیکن مسکینوں کو دینا. اور مسکین کو جب دو گے 400 سے کم نہ ہو، یہ ٹوٹا کرنا جائز نہیں ہے. یا اکٹھے بھی ایک مسکین کو دے سکتے ہو. 10 دن کا کھانا ہو گیا، جا 10 دن کا راشن ڈال دے گا وہ. 2 کو دو، 3 کو دو، لیکن 10 کے بجائے 20 کو نہ کرنا، 200 ہو جائے. شریعت نے کہا ہے یہ کھائیں. یہ قسم کا کفارہ ہے آج کے اعتبار سے. اس کو شریعت نے کہا. شریعت درمیانے کھانے کا کہتی ہے، اور درمیانہ کھانا 200 میں آرام سے بندہ کھانا کھا لیتا ہے. درمیانی قسم کے ہوٹل پر جو دال ساگ ملتی ہے، چنے روٹی 2 مل جاتی ہیں، گزارا ہو جاتا ہے. شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے. اور فرمایا اگر یہ نہیں ہے، کھانا نہیں کھلاتا، او کسوتہم. نمبر 2 کہ 10 مسکینوں کو جوڑا کپڑے کا بنا، 10 جوڑے. 10 جوڑے میرے خیال میں آج کل مہنگے ہوں گے، اس کے 4000 کے نہیں ملتے ہیں.
لیکن شریعت نے او کہا، یا کھانا کھلاؤ یا کپڑے، جس کی صلاحیت کھانے کی کھانا دے دے 4000، نہیں تو 10 جوڑے کپڑے مسکینوں کو دے، اور او تحریر رقبۃ، یا پھر غلام آزاد کر لے، غلام آج کل ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا یہ تینوں چیزیں مال والے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کھانا وہ کھلائے گا جس کے پاس مال ہے، کپڑے وہ پہنائے گا جس کے پاس مال ہے، غلام وہ آزاد کرے جس کے پاس مال ہے۔ اور ایسا مسکین بندہ ہے اس بیچارے کے پاس 10 مسکینوں کو کھلانا، اپنے ٹائم کے کھانے کا پریشان ہے بیچارہ، روزگار ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ قسم تو لے لی تھی اس نے، قسم تو کر لی توڑنا۔ شریعت نے اس کو کہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جس بیچارے کو یہ طاقت نہیں وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ 3 دن کے روزے کیسے؟ وہ حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آیا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، لگاتار، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں روزہ۔ لگاتار روزے کا یہ معنی یہ نہیں ہے شام کو افطار ہی نہ کر 3 دن لگاتار روزہ، وہ تو نہیں ہے، رات کو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ آج روزہ، کل روزہ، پرسوں روزہ، درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا، 3 دن روزے ہیں بس۔ اور بہت سے غربا یہی کرتے ہیں بیچارے، قسم تو لے لیتے ہیں لیکن روزے رکھ لو بھائی، کوئی بات نہیں ہے، قسم توڑو، رشتہ دار کا لحاظ رکھو، لڑائی ہوگی بڑائی ہوگی میں بات نہیں کروں گا، بات کرو، خدا کا بندہ 3 دن روزے رکھ دینا، قسم کو توڑ دینا۔ اور حضرات صحابہ کرام یہی ہوتا ہے، کبھی ایسے بات ہو جاتی تھی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل واقعہ آپ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیا، پھر غلام آزاد کیا، پھر غلام، وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی ایسے کر لیتے تھے۔ تو یہ قسم کا کفارہ لیکن منعقدہ قسم کا ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے، وہ بھی عقد والی ہوتی ہے لیکن اس کو شریعت کی زبان میں غموس حدیث میں کہتے ہیں۔ غموس کا معنی ہے ڈبو دینے والی، اور یمین غموس بھی آدمی کو جہنم میں آگ میں ڈبو دیتی ہے۔ اس کا کفارہ قرآن نے ادھر نہیں بیان کیا ہے، دوسری جگہ حدیث میں فرمایا اس کا کفارہ ہی نہیں دنیا میں، اس کو آخرت کا حوالے کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ آج کل زیادہ چلتی ہے، منعقدہ بھی ہے لیکن یمین غموس وہ یہ ہوتی ہے، ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے اور بندے کو پتہ ہے یہ ہوا، اب اس کو بلایا کہ ہاں بھائی قسم دے یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اپنی فیور، اپنی پارٹی کی فیور، اپنے رشتہ دار کی فیور، اپنے دوست کی فیور، کسی کی فیور میں کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں یہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کام ہوا اور یہ کہتا ہے نہیں ہوا۔ یا اگلا کہتا ہے اوے میں نے فلاں جگہ دعویٰ کیا ہوا، جیسے بابا ابھی شور کرتا ہے آؤ جی قسم دو تو میری گواہی میں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں گائے کو زہر نہیں دی ہے یا دی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو واقعہ ہو چکا اس کے اوپر کسی کام کے کرنے کے حوالے سے کہ ہاں جی ہوا ہے یہ، ہاں جی نہیں ہوا ہے، اور ہے غلط، یہ قسم ہے غلط، خلاف واقعہ ہے۔ ماضی کے کسی واقعے کے لیے یہ قسم اٹھاتا ہے اور اپنی یا اپنے رشتہ دار یا دوست کی یا پارٹی والے کی بات تو اس کی جان چھڑا دی اس نے، لیکن شریعت کی تھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، اس جھوٹ کا دنیا میں کفارہ ہے ہی نہیں۔ رب کہتے ہیں میرے پاس آنے دو، اس کا میں انتظام کروں گا، اس کا دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا یہ جھوٹی قسم اٹھا کر آگ میں ڈوب گیا ہے، غموس اس کو کہتے ہیں، اس کا کفارہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور آج کل یہ تو بہت زیادہ ہے، عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹی قسمیں ہیں، یہ ہو گیا جی میں گواہی دیتا ہوں، قسم کر کے دیتے ہو جی قسم کرتا ہوں، کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ معمولی واقعات میں لوگ ایسے کر لیتے ہیں، ہاں، اور ایسے ناجائز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دین والے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، ایک صاحب بڑا نوجوان پریشان آیا، سیدھا کلاس میں آ گیا، تو دائیں بائیں سے مسئلے سنے ہوں گے کہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، جان بچ جاتی ہے۔ کہنے لگا، اس وقت 10,000 بڑی مالیت تھی، یہ پرانی بات کہہ رہا ہوں، کہتا ہے جی میں نے 10,000 فلاں دوست سے تجارت میں اٹھایا، میرا شیئر ہے، کاروبار اکٹھا کرتے، ادھر سے ادھر دیے پیسے ادھر، تو وہاں سے میں نے اس کے ملازم کے ہاتھ اس نے پیسے بھیجے تھے، پہلے میں نے فون کر کے اس کو ڈانٹ دیا کہ یار دیر ہوگی، پیسے کیوں نہیں بھیجتے ہو، تو اس نے بھیج دیے، ملازم راستے میں ہوگا، اس نے کہا یار بھیج دیے، پہنچنے والے ہیں، آ گیا، ابھی آتا آ گیا تھا، میرے فون بند ہونے کے بعد بندہ آ گیا، میں نے اس سے 10,000 وصول کیا ہے، لیکن جیسے وصول کیا اس کے بعد اس کا فون آ گیا، بندہ پہنچا نہیں پہنچا، تو بڑا غصے میں ہے، میں نے کہا کدھر پہنچا؟ نہیں پہنچا ہے، بس وہ بات تو پکی ہوگی وہاں بیٹھی ہوئے، میں نے کہہ دیا نہیں پہنچا ہے، میرے منہ سے نکل گیا۔ اب بعد میں اسی کے اوپر، حالانکہ وہ پہنچا ہوا،
بعد میں اس نے کہا ہے دوبارہ فون کیا 10 منٹوں کے بعد پہنچا؟ میں نے کہا نہیں پہنچا، تو بھی فراڈیا، تیرا ملازم بھی فراڈیا۔ میں نے ایسے اس کے ساتھ اب مذاق شروع کر دیا۔ گیم دوسری چلی گئی، بعد میں پنچایت لگ گئی، پنچایت میں بات آ گئی ہے، قسم اٹھا بندہ پہنچا تجھے پیسے دیے یا نہیں دیے؟ کہتا ہے اب میری بےعزتی تھی، میرے خاندان کی بےعزتی تھی، میرے دوستوں کی بےعزتی، میں نے بےعزتی سے بچنے کی خاطر کہا خدا کی قسم مجھے اس نے پیسے نہیں دیے ہیں، اور کہتا ہے پکی باتیں دیے تھے، لیکن مذاق سے آگے آگے یہاں تک پہنچ گیا ہوں بےعزتی کی وجہ سے۔ میں نے پھر قسم اٹھائی، اب وہ یہ 10,000 روپے جی مدرسے میں جمع کرو، ان بچوں کو دے دو، طالب علموں کو دے دو، میرا کوئی وہ حل نکالو۔ میں نے کہا نہیں بھائی اس کا حل نہیں، یہ 10,000 اسی بندے کا ہے جس سے تو نے قسم جھوٹی لی ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق طالب علموں کو مدرسوں کو نہ دے، یہ حق ان کا ہے۔ اور اس قسم کا کفارہ، میں نے کہا کوئی کفارہ نہیں، توبہ کر، نمبر 2 اس بندے سے معافی مانگ، یار میں نے تیرے اوپر جو غلط الزام لگایا ہے، معافی اس سے کا حق اس کا مارا ہوا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ اللہ کا ہے، اور نہ جی میں اس کے ڈبل دیتا ہوں مدرسے میں، میری معافی ہو جائے گی، اور بھائی نہیں ہوتی ہے یہ معافی، یہ معافی کس کے ہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس قسم کے واقعات آتے ہیں، میں نے مثال کے لیے اس بات کو ذکر کیا۔ اللہ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروج نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، حرمات سے محفوظ فرما، لغویات والی قسموں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی جھوٹی قسموں سے محفوظ فرما، سچی قسم بھی مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے، اللہ ان سے بھی بچائے۔ اللہ خیر کے فیصلے فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، کرم کے فیصلے فرما، صلی اللہ تعالی علیہ